Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. If you need any Dawn editorial in translation with Urdu or vocabulary or current affairs, a newspaper like of all the types and books for CSS, PCS or PMS in PDF, you'll have to contact the number given below. That's 0305104509. اچھا وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم آج کی ڈان ایڈیٹوریلس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹوڈے از 30th of December 2020 اور ویلکم آن یور اون یوٹیوب چینل دیٹس اسپیک انگلش ود فہد. اچھا جیسے کہ کافی زیادہ مجھے میسیجز آئے کہ آئی ہیو ٹو گو تھرو ود آل دا ایڈیٹوریلس گیون ان دا نیوز پیپر, تو میں نے جسٹ ان کی ہیڈنگز دے دی ہیں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ ہیلپ فل رہے. فرسٹ جو آج کا ایک آیا جی, پاکستان انٹرنیشنلز آن گوئنگ ووز کا مطلب ہوتا ہے پریشانیاں, یعنی پی آئی اے کی جو پریشانیاں ہیں وہ کیا چل رہی ہیں, اس میں کیا ہے. اس میں بڑے ڈیزاسٹرس قسم کے نتائج آئے ہیں سول ایسوسیشن اتھارٹی کی طرف سے, جس میں انہوں نے اپروچ کیا تھا ریگولیٹری ڈیوٹیز کو کہ پرٹیکولرلی جو نیشنل فلیگ ہے یعنی پی آئی اے کا جو ہمارا فلیگ کریئر ہے, پی آئی اے کی فلائٹس ہیں ان کے حوالے سے تھا کہ ان کو کیا کیا جائے. یہ لاسٹ فرائیڈے کی اگر بات کریں تو ایویشن منسٹر غلام سرور خان جو ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جو بین ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر کہ ہم لوگ آپریٹ نہیں کر سکتے یورپین کنٹریز میں, شاید اس کو جلد ہی اٹھا لیا جائے گا. اس بات پہ یقین کرتے ہوئے یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی جو ہے اس نے اپنے کنسرنز دکھائے ہیں سی ایز کے لائسنسنگ پروسیس کے حوالے سے کہ وہ اس کو سیٹسفیکٹری طور پہ ایڈریس کیا جائے. اور پی آئی اے نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا انہیں پروونشل پرمیشن مل جائے گی کہ وہ اپنی یورپین آپریشن جو ہیں اس کو دوبارہ سے وہ جو ہے لانچ کر سکیں. تاہم یہ جو ای اے ایس ایز ہیں اس کا جو رسپانس ہے یہ انہوں نے کچھ کسی حد تک جو ہے ہماری جو امیدیں ہیں ان کو توڑ دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ انویسٹیگیشن جو ہے یورپین کمیشن اینڈ دا انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشنز کی طرف سے ابھی تک جو ہے وہ فیصلے پہ نہیں پہنچی, اور جو ہمارا بین ہے وہ ابھی تک رہے گا اور اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جا سکتا ہے کچھ مہینوں تک, اور جب تک ای اے ایس اے جو ہے اس کو پراپرلی کنڈکٹ نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں جب ایک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ایک جو پلین کریش ہوا تھا کراچی میں, اس کے حوالے سے ہمارے اسی منسٹر صاحب نے غلام سرور خان صاحب نے بنا سوچے سمجھے ایک پریس کانفرنس دی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ہمارا سسٹم ہے پائلٹس کا, یعنی ہمارا جو لائسنسنگ سسٹم ہے وہ سارا کرپٹ ہے, اور اس کے حوالے سے ہمارا جو بورڈز تھے جو ہم دوسرے کنٹریز کے یوز کرتے تھے ان کو جو ہے بین کر دیا گیا تھا. سو یہ اس کے پیچھے ہسٹری تھی. دوسرا ہمارا جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈ ون از آل اباؤٹ لائک اس کا ہے پولیو کے حوالے سے کہ پولیو کی کنڈیشنز آپ کو پتہ ہے پینڈیمک جیسے یہاں پہ بڑھ رہی ہے, تو پولیو کے حالات ہمارے ملک میں اس وقت کیسے ہیں. پولیو کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس پینڈیمک میں اور پولیو جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہوا ہے. انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ یعنی آئی ایم بی جو ہے جو اوورسیز کرتا ہے پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے خاتمے کی کوششیں کر رہا ہے, اور یہ ڈونر ایجنسیز کے اوپر ڈونر ایجنسیز کے بہاف پہ, اور ریسنٹلی اس میں ایک کروشل قسم کی آبزرویشن جو ہے ہائی لائٹ کی گئی ڈاکٹر فیصل سلطان سے جو ایس اے پی ایم ہے یعنی اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے ہیلتھ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ریسورسز جو ہیں مینٹ فار جو بنائے گئے ہیں کہ ہم پولیو سے لڑ سکتے ہیں, اگر ان کو افیکٹولی طور پہ موبلائز کیا جائے اس کرونا وائرس کے خلاف, تو ہم مطلب اگر وہ اتنے ایکٹیولی کیے جا سکتے ہیں تو ہم ابھی تک پولیو کو ایریڈیکیٹ کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ مسٹری جو ہے گورنمنٹ کو اب جو ہے وہ ریویل کرنی ہوگی, اور دیکھنا ہوگا کہ آئی ایم بیز جو ہیں ان کے اپنے کمنٹ جیسے کہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ انف ٹو سی پولیو تھرو این انفیکشن ڈیزیز ٹیکنیکل لینس, کہ ابھی اس کو ٹیکنیکل لینس میں ہم پولیو کو کوئی پراپر ڈیزیز کے طور پہ نہیں لیتے. مثال کے طور پہ آئی ایم بی نے مینشن کیا کہ ریسنٹ رپورٹ میں نیشنل اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ جو ہے اس نے آل پارٹی کو آپریشن پولیو کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس نے مطلب جو کرنا تھا وہ ایک دفعہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کافی زیادہ کنسرن جو تھے وہ اس میٹنگ میں مس کیے گئے, تو اس حوالے سے اب ہمیں کوآرڈینیشن کی دوبارہ ضرورت ہے فیڈرل اور پروونشل آفیشلز کے حوالے سے کہ ہم افیکٹلی طور پہ جو ہے یہ جو پولیو کی مہم ہے اس کو کنٹینیو کر پائیں. تیسرا ہمارے پاس جو آج کا ہے شو آف ہینڈز, اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں واضح کر دیتا ہوں. شو آف ہینڈز کا مطلب ہے آپ نے اپنا ہاتھ دکھانا ہے, یا یہ بیلٹنگ کے حوالے سے یعنی جب آپ کہیں پہ بھی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے باقاعدہ دکھا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیا انہوں نے چھوڑ دیا جی. دا لیگل اینڈ پولیٹیکل رینگلنگ اوور دا موڈ آف ووٹنگ ان دا اپ کمنگ سینٹ الیکشنز ریزز سم انکمفرٹیبل کوسچنز. لیگل جو جائز اور پولیٹیکل رینگلنگ ہے یعنی یہ جو سیاسی کمپلیکیشنز ہیں, اور اوور دا موڈ آف ووٹنگ کہ ووٹ کیسے کیا جائے ان دا اپ کمنگ سینٹ الیکشن, آنے والے سینٹ الیکشنز میں ریزز اٹھاتے ہیں سم انکمفرٹیبل کوسچنز, کچھ
अनकंफर्टेबल किस्म के सवालात को उन्होंने जन्म दिया है. अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड बीन टॉकिंग अबाउट रिप्लेसिंग द सीक्रेट बैलेट इन द इलेक्शंस ऑफ द अपर हाउस विद अ शो ऑफ हैंड्स. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हमेशा की तरह से ही कुछ नया लेके आते हैं तब्दीली के साथ, वो बातचीत कर रहे हैं कि जी हम रिप्लेस करेंगे सीक्रेट बैलेट सिस्टम को, ये जो इलेक्शन में होता है आने वाले अपर हाउस इलेक्शन में, कि जिसने भी इलेक्शन करना है शो ऑफ हैंड्स करेगा, यानी अपने वो हैंड रेज करेगा और ओपनली कर सकेगा. अब इसके पीछे कुछ पॉजिटिव रीजंस भी हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, उनको डिस्कस करते हैं. He was rationalizing this change by arguing that the menace of corruption in secret balloting could be uprooted by a transparent mode of voting. वो rationalize उन्होंने कैसे किया है, वो इसको justify कर रहा था इमरान खान साहब इस तब्दीली को by arguing, इस बात बहस करते हुए इस बात की कि the menace of corruption, कि जो करप्शन का ख़तरा है सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से, इसको could be uprooted, इसका ख़ात्मा किया जा सकता था एक ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर मोड, वाज़िया तौर पे मोड ऑफ वोटिंग जो है, यानी कोई बंदा जो बिल्कुल सामने से हाथ खड़ा करके बता देगा कि वो किसको वोट कर रहा है. तो इस हवाले से ये जो हमारे पास ये जो करप्शन का ख़तरा है इसको ख़त्म किया जा सकता है. अब इसके हवाले से अगर देखें तो लास्ट वीक द फेडरल कैबिनेट डिसाइडेड टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर. पिछले हफ्ते जो फेडरल कैबिनेट है उसने ये फैसला किया, डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू सीक इन्फिनेटिव वर्ब है, ओपिनियन लेगी किससे जी, सुप्रीम के इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कैबिनेट ने ये फैसला किया पिछले हफ्ते कि वो उनसे उनकी राय मांगेगी. प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वॉज आस्क्ड टू बी द कॉन्डुइट फॉर दिस इंक्वायरी. इस इंक्वायरी में कन्वेयर के तौर पे जो है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे, यानी ये ही विल बी द मिडल पर्सन. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बाय द प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो एक स्टेटमेंट आई है प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, द प्रेसिडेंट हैज़ सॉट द ओपिनियन ऑफ द एपेक्स कोर्ट, कि प्रेसिडेंट जो है उसने सॉर्ट किया है एपेक्स कोर्ट के ओपिनियन को ऑन द प्रीमियर प्रपोजल्स, पहले वाले प्रपोजल्स के ऊपर, टू होल्ड के वो रोकेगा द इलेक्शंस को यूजिंग ओपन बैलेट या शोज ऑफ हैंड, कि अभी वो देखेगा कि ओपन बैलेट या ये जो शो ऑफ हैंड्स है इसका जो फैसला है प्रेसिडेंट चाहता है कि वो इस ओपिनियन को एपेक्स कोर्ट के प्रीमियर प्रपोजल तक इसको होल्ड करेगा. हियरिंग ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विल बिगिन नेक्स्ट मंथ. जो हेयरिंग है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की ये अगले महीने स्टार्ट होगी. अभी तक एक या दो वर्ड्स हैं, मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ. नंबर 1 पे हमारे पास रेंगलिंग आया था, कॉम्प्लिकेशंस मुश्किलात के लिए इस्तेमाल होता है. दूसरा आया रैशनलाइजिंग, यानी जस्टिफाइंग, ख़ुद को किसी चीज़ के बारे में जस्टिफाई करना. मीनेस का मतलब ख़तरा या डेंजर. कॉन्डुइट का मतलब कन्वेयर, यानी दो लोगों के दरमियान कोई बातचीत आगे बढ़ाने वाला. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. हाउएवर समथिंग इज एमएस हियर. अगर देखा जाए तो इस फैसले के अंदर कुछ ना कुछ एमएस गलत ज़रूर है. अब ये वाला सेंटेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउएवर के बाद तो हमेशा कॉमा आता ही आता है, पंक्चुएशन का रूल है. समथिंग इज एमएस हियर, ये प्रेजेंट सिंपल है. अब इसमें देखें इज़ द मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई वर्ब आपके पास नहीं है. The Prime Minister and his party colleagues didn't have a problem with a secret ballot in the Senate when their people were elected to the House in the past. बहुत अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और उनकी पार्टी के जो कलीग्स हैं डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, उन्हें कोई मसला नहीं था, ठीक है, विद अ सीक्रेट बैलेट के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था सेनेट में. व्हेन देयर पीपल वर इलेक्टेड इन द पास्ट, जब उनके अपने लोग जो हैं उन्होंने माजी में इसी सीक्रेट बैलेट पेपर को इस्तेमाल किया था, तो तब प्राइम मिनिस्टर और उसके पार्टी कलीग्स को कोई मसला नहीं था. दे ऑल्सो डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द सीक्रेट बैलेट व्हेन द वोट ऑफ, दे ऑल्सो डिड नॉट ऑब्जेक्ट, उन्होंने उस वक्त भी कोई सवाल या कोई परेशानी या कोई अपना प्रोटेस्ट जाहिर नहीं किया सीक्रेट बैलेट के ऊपर. व्हेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सेनेट चेयरमैन, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट सेनेट चेयरमैन के अगेंस्ट लिया गया, होम दे सपोर्टेड, जिसे उन्होंने सपोर्ट किया, वॉज डिफीटेड बिकॉज सम अपोजिशन मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट देयर पार्टी अपोजिशन, उसको हार जब हुई फिर भी उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि सम अपोजिशन मेंबर्स, कुछ अपोजिशन मेंबर्स जो थे, वोटेड अगेंस्ट देयर पार्टी पोजीशन, उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशंस के अगेंस्ट जाके जो है वोट दिया, तो तब तो उन्हें किसी किस्म का पीटीआई को या इस गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं हुआ. दे कुड डू सो बिकॉज ऑफ द सीक्रेट बैलेट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सीक्रेट बैलेटिंग की वजह से कर पाए थे, इसलिए उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ. द पीटीआई वाज बेनिफिशरी, पीटीआई क्या थी, हायर थी, स्टार्ट करने वाली थी, बेनिफिशरी थी. दिस न्यू फाउंड लाइकिंग फॉर अ शो ऑफ हैंड फोर्सेज वन टू आस्क वाई नाउ. अब ये जो एक नया तरीक़ाकार इन्होंने ढूंढ लिया है कि जी हम पसंद करते हैं कि जी आप सामने अपने बिल्कुल क्लियर आएँ और हमें दिखाएं कि
کون کر رہا ہے, تو کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ جی اب آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. از دا پی ٹی آئی ناٹ کانفیڈینس آف اٹس ممبر فار دا الیکشنز, کیا پی ٹی آئی جو ہے اب وہ اس کو کانفیڈنٹ نہیں ہے, یقین نہیں ہے اپنے نمبر آف الیکشنز کے اوپر. از اٹ فیئرنگ ڈیزرشنز, کیا انہیں ڈر ہے کہ وہ بٹریل ہو جائیں گے, مطلب ان کو بٹرے کیا جائے گا, ان کے ساتھ غداری کی جائے گی. از اٹ سینسنگ اٹس ایکسپیکٹڈ میجورٹی ان دا اپر ہاؤس کوڈ بی ڈینٹڈ, کیا وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایکسپیکٹڈ میجورٹی ہے اپر ہاؤس میں وہ کمزور پڑ جائے گی ڈیو ٹو انپریڈکٹیبلٹی آف دا سیکرٹ بیلٹ. انپریڈکٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے, انپریڈکٹیبل کا مطلب ہوتا ہے جس کی پیشین گوئی نہ کی جا سکے, یعنی کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو ان کی ایکسپیکٹڈ میجورٹی ہے وہ اس کی انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے, سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے گی. دیز کویشچنز ریکوائرز آنسرز فرام دا پی ٹی آئی دیٹ may explain the peculiar haste on display and the unconventional route being taken to push this change through before the elections. یہ سوالات جو ہیں یہ ریکوائر ہیں, کیا ریکوائر کرتے ہیں جی, یہ جواب چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے. دیٹ may explain, جو شاید واضح کر سکے, the peculiar haste, اتنی عجیب و غریب قسم کی انہیں جلدی پڑی ہوئی ہے on display, دکھانے میں, and the unconventional route, اور یہ جو unconventional انہوں نے طریقہ استعمال کیا, being taken جو انہوں نے لیا ہے to push this change through before the elections, کہ وہ اس تبدیلی کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک بینیفیشری آیا ہے, ہیئر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, یعنی پہلے سے موجود لانے والے. ڈیزرشنز کا مطلب بٹریل کا مطلب ہوتا ہے غداری کرنا. ڈینٹڈ تو لفظی مطلب, ڈینٹڈ کا مطلب ہے مارک, نشان پڑ جانا, یہاں پہ ہے ویکن, کمزور ہو جانا. پیکیولر کا مطلب ہے پیکیولر کا مطلب ہے اسٹرینج, اور عجیب و غریب. واٹ میکس دس مور ورسم, جو اس چیز کو اور زیادہ پریشان کن کرتا ہے, از دیٹ, وہ یہ ہے, the ruling party is opting for a legal solution to a purely parliamentary issue, کہ جو مکمل طور پہ ایک پارلیمنٹری ایشو ہے اس کے لیے رولنگ پارٹی کیا اختیار کر رہی ہے جو ایک لیگل سلوشن اس کے لیے چوز کر رہی ہے. حالانکہ اس میں لیگل سلوشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے اور وہی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اف اٹ ریئلی وانٹس دس چینج ٹو ہیپن, اگر یہ سچ میں واقع چاہتے ہیں کہ یہ والی تبدیلی جو ہے یہ ظاہر ہو جائے, دا پریفرڈ وے, تو جو بہتر اس کا طریقہ کار ہے, از ٹو ٹیک دا اپوزیشن آن بورڈ, اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کے چلیں, آن بورڈ لے کے چلیں, اینڈ الاؤ فار دا میٹر ٹو بی ڈیبیٹڈ, اور اس مسئلے کو اجازت دی جائے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جا سکے, ایز ان دا نارم فار ایشوز دیٹ ریکوائرز ٹو بی ووٹڈ آن ان دا ہاؤس. جیسے کہ یہ ایشوز جو ہیں اس طرح کے, ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہاؤس کے اندر جو ہے اس کی ووٹنگ کروا لی جائے. دیر آر پروز اینڈ کونز آف دا اوپن بیلٹ موڈ آف الیکشنز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروز اینڈ کونز کا مطلب ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز, یعنی فائدے اور نقصانات ہیں اوپن بیلٹ موڈ کے الیکشن میں. اینڈ ان دس کیس, اور اس معاملے میں, دے نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیلز, اور انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جانا چاہیے, بوتھ ان دا کمیٹیز, ایک کمیٹی کی طرف سے, اینڈ ان دا ہاؤس, اور ہاؤس, پارلیمنٹ ہاؤس میں, بیفور دا ووٹ ٹیکس پلیس, ووٹ ہونے سے پہلے. اس کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسے کمیٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی باقاعدہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس والے پیراگراف میں ہمارے پاس جو ورڈز آئے ہیں, آئی تھنک سو, پروز اینڈ کونز آیا ہے, یہ ایڈیمیٹک طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے فائدے اور نقصانات, فریز کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. دا پی ٹی آئی شوڈ ایبسٹین فرام اسمیکنگ ان تھرو اے لیگل بیک ڈور. اسمیکنگ کا مطلب سیکرٹ ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بھول گیا ہوں. مطلب پی ٹی آئی کو جو ایبسٹین کرنا چاہیے, رک جانا چاہیے, یہ کہ ایک اسمیکنگ اٹ, کہ اس میں جو ہے چوری چھپے گھسنے سے, اٹ ان لیگل بیک ڈور, یعنی ایک لیگل بیک ڈور کی طرف سے اس میں جو آنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کی, اس کو اس سے رک جانا چاہیے, باز رہنا چاہیے. اٹ وڈ ناٹ پاس دا اسمیل ٹیسٹ, کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ انفارمل اوتھینٹسٹی چیک جو ہے اس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کر پائے گا. ان اینی کیس, کسی بھی مسئلے میں, دس چینج could be a part of a larger set of electoral reforms that need to be undertaken before the next general elections. کسی بھی طرح سے یہ چینج جو ہے یہ حصہ ہو سکتی ہے ایک بہت بڑے سیٹ کا الیکشن ریفارمز کا, جس کی ضرورت ہے کہ اسے نیکسٹ جنرل الیکشن سے پہلے پراپر طور پہ جو ہے لاگو کر لیا جائے یا اسٹارٹ کر لیا جائے. If such reforms do not have a buy-in from all relevant political stakeholders, they lose the credibility that is required for them in order to make elections transparent and non-controversial. اگر جو ہے اس طرح کے ریفارم جو ہیں ان کے پاس کسی قسم کا بائی نہیں, یعنی اگریمنٹ نہیں ہے سارے کے سارے متعلقہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی طرف سے, تو پھر کیا ہوگا, دے لوز دا کریڈیبلٹی, ان کا جو کریڈیبلٹی ہے, ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیٹ از ریکوائرڈ, جس کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو میک الیکشنز کے
جس کی ضرورت ہے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ یعنی کلیئر کرنے میں اور نان کنٹروورشل بنانے میں، یعنی اس کو بغیر کسی مسئلے کے یا بات چیت کے ختم کرنے میں. دا رولنگ پارٹی شوڈ شن ہیسٹ اینڈ چوز پروڈنس. شن کو بھی میں انڈر لائن کرنا بھول گیا ہوں. شن کا لفظی مطلب ہے ختم کرنا، کسی چیز کو مکمل طور پہ اپروڈ کرنا، اور پروڈنس کا مطلب ہے وزڈم. رولنگ پارٹی کو اس جلدی جو ہے اس کا خاتمہ کرنی چاہیے اور اس کو عقل مندی کے ساتھ کام لینا چاہیے. اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں اس میں. جی اسمیل ٹیسٹ ہے، انفارمل میتھڈ آف اوتھینٹسٹی چیک، یعنی آپ کا جو بڑا کوئی انفارمل سا میتھڈ ہے جس میں آپ چیک کرتے ہیں کوئی چیز اوتھینٹک ہے یا نہیں. بائن کا مطلب ہوتا ہے اگریمنٹ کیا ہونا کسی کے ساتھ. شان کا مطلب ہے خاتمہ کرنا، اور پروڈنس کہتے ہیں وزڈم کو. میں نے آج کے تینوں ایڈیٹوریلز اپنی طرف سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو اس میں کسی قسم کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، تو پلیز لیٹ می نو. اینڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. کیپ سبسکرائبنگ مائی چینل اینڈ لائکنگ مائی ویڈیوز. السلام علیکم. اللہ حافظ.